عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له ريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق علیہ۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا: کہاں ہیں روزے رکھنے والے؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث روزے کی عظمت اور اس کے بلند مقام کو نہایت بریغ انداز میں بیان کرتی ہے۔ باب ریان کا مخصوص ہونا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ روزہ محض ایک ظاہری عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی ارتقاء کا ذریعہ ہے جو انسان کو اس کی مادی خواہشات اور نفسانی تقاضوں سے بلند کر کے صبر، تقوی اور اللہ کی رضا کی معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ ریان کا دروازہ در حقیقت اس پیغام کا استعارہ ہے کہ روزے دار کی محنت، ضبط نفس، بھوک اور پیاس کا صلہ محض دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایک خصوصی اور ممتاز مقام کی صورت میں دیا جائے گا۔ یہ جنت میں داخلے کی محض ایک راہ نہیں بلکہ یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو محض اس کی رضا کے لیے اپنے وجود پر قابو رکھتے ہیں انہیں ایک ایسا اعزاز ملے گا جو کسی اور عبادت کے لیے خاص نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تزکیہ نفس، صبر کی معراج اور اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی کا عملی مظہر ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو جان کر روزہ رکھتے ہیں وہ محض فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ جنت کے ایک خاص دروازے کے مستحق بن رہے ہیں جو صرف ان کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کی جانے والی چھوٹی سی قربانی آخرت میں کس قدر عظیم انعام میں بدل سکتی ہے۔ آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ سبسکرائب کرے، لائک کرے اور اپنے احباب، دوستوں اور رفقا کے درمیان اس سے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت یہ ثواب کا کام ہے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔